کوئی بھی رشتہ ایک دن میں ختم نہیں ہوتا، ایک غلطی یا ایک بات سے ختم نہیں ہوتی چیزیں۔ یہ رشتے جو ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہمیں تب پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، تب پتہ چلتا ہے جب بہت دیر ہو جاتی ہے۔ شوہر کی کچھ ایسی غلطیاں، کچھ ایسی عادتیں جو سب ختم کر دیتی ہیں، جو ایک رشتے کو خراب کر دیتی ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ شوہر اکثر اپنی بیوی کو کہتا ہے تم ہر بات پہ ڈرامہ کرتی ہو، ہر بات پہ ڈرامہ۔ جو شوہر اپنی بیوی کی فیلنگز کو ڈرامہ کہتا ہے، اس کی فیلنگز کو ہی نہیں سمجھ رہا، تو اپنی بات کہنا ہی چھوڑ دے گی آپ سے۔ وہ آپ سے اپنی فیلنگز شیئر کرنا بند کر دے گی، کیونکہ اس سے تو وہ آپ سے رسپانس مل نہیں رہا جو وہ چاہتی ہے۔ اگر وہ آپ سے بات نہیں کرے گی تو وہ کس سے اپنی فیلنگ شیئر کرے، کسے اپنی بات سمجھائے؟ یہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ کے رشتے کو خراب کرتی ہیں۔ اپنی بیگم کی، اپنی وائف کی فیلنگز کو سمجھا کریں، اس کی باتوں کو توجہ غور سے سنا کریں، وہ آپ سے کہنا کیا چاہتی ہے۔ اسے عزت نہ دینا، لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کر دینا، سب کے سامنے اس کی انسلٹ کر دینا، اس کی چیزوں میں جو وہ کام کر رہی ہے اس میں کمیاں کوتاہیاں نکالنا۔ عورت سب برداشت کر سکتی ہے لیکن بے عزتی نہیں۔ سب کے سامنے اس کی انسلٹ کر دینا، دوسروں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے اسے نیچا دکھانا، ان عادتوں کی وجہ سے عورت کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ جب آپ اس کے پاس ہوں، جب آپ گھر پہ آئیں تو موبائل کو ٹائم دیتے رہتے ہیں، ہر ٹائم موبائل میں گھسے رہتے ہیں۔ وہ آپ کے پاس ہوتی ہے، بیوی آپ کے پاس بیٹھی ہے لیکن آپ موبائل کو ٹائم دے رہے ہیں۔ رات بھر فون، سوشل میڈیا، پاس بیٹھی بیوی کو اگنور کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹی غلطی نہیں ہوتی، یہ ایموشنل ڈسٹینس ہوتا ہے کہ آپ اسے ٹائم نہیں دے رہے۔ جو ٹائم آپ کو اپنی بیوی کو دینا چاہیے وہ آپ موبائل کو دے رہے ہیں۔ کمیونیکیشن نہیں ہے آپ میں، آپ اسے بات کرنا پسند نہیں کر رہے۔ اگر وہ آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے تو وہ اسے جھڑک رہے ہیں، اسے چپ کروا دیتے ہیں، اسے سمجھ نہیں رہے آپ۔ اسے ہر ٹائم کرٹیسائز کرتے رہنا، ہر وقت تنقید کرتے رہنا۔ کھانا ٹھیک نہیں ہے، تمہیں کچھ آتا نہیں ہے، آج کھانا ٹھیک نہیں بنا، کھانے میں نمک زیادہ ہے، تم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتی، تمہیں کچھ کرنا ہی نہیں آتا، گھر والوں نے کچھ سکھایا نہیں ہے۔ یہ الفاظ صرف کمپیریزن نہیں ہوتے، ایک عورت کی سیلف ورتھ کو ڈسٹروائے کرتے ہیں۔ آپ اسے اندر سے ختم کر رہے ہیں، ہر ٹائم تنقید کرتے ہیں اس پہ۔ اگر وہ کچھ اچھا کام کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے پھر بھی آپ اس پہ طنز کر رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہے آپ پھر بھی کمپیریزن ہی کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں سے اسے کمپیئر کرتے ہیں کہ وہ تم سے اس طرح اچھا ہے، وہ تمہارے سے اچھا کھانا بنا لیتی ہے، وہ گھر کے کاموں کو کتنے سلیقے سے کرتی ہے، وہ زیادہ سمارٹ ہے، وہ کتنی سمجھدار ہے۔ یہی چیزیں آپ اپنے بیوی کے ساتھ کرتے ہوئے اس کا دل توڑ رہے ہیں، اسے آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ اس کے اندر جو کانفیڈنس ہے وہ بھی ختم کر رہے ہیں، خود سے دور کر رہے ہیں اسے کرٹیسائز کر کے۔ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ غصہ صرف ایک لمحے کا ہوتا ہے لیکن اس میں بولے گئے الفاظ زندگی بھر کے یاد رہ جاتے ہیں۔ آپ غصے میں اپنی بیوی کو ایسے ایسے الفاظ بول جاتے ہیں کہ وہ کبھی بھول ہی نہیں پاتی۔ اس کے لیے وہ چیزیں برداشت کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اس کے پیرنٹس کو، اس کے پیچھے کی فیملی کو آپ اتنے طعنے، طنز، ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ جب آپ غصے میں ہو تو اپنے غصے پہ کنٹرول رکھا کریں، اپنے الفاظوں پہ غور کیا کریں کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں۔ بات کرتے ہوئے دیکھا کریں کہ آپ کے سامنے کون ہے۔
اسے یہ بار بار یاد کروانا کہ میں تمہارے لیے بہت کچھ کرتا ہوں۔ احسان جتانا محبت کو مار دیتا ہے۔ اسے ہر چیز پہ یہ احسان دلانا کہ میں تمہارے لیے باہر سے روز کما کے لاتا ہوں، تمہارے لیے یہ سب کر رہا ہوں، تم کچھ نہیں کرتی۔ وہ آپ سے پیار کرتی ہے، آپ کے گھر کو سنبھالتی ہے، آپ کے پیرنٹس کو سنبھال رہی ہے، آپ کے گھر کا خیال رکھ رہی ہے، اور آپ اسے آ کے ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں، ایسے ایسے تانے دیتے ہیں کہ وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ ٹرسٹ توڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی آپ اس سے جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، کوئی بھی بات ہو آپ اس سے چھپاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جھوٹ سے ہی بڑی بڑی باتیں بن جاتی ہیں۔ جب ایک بار ٹرسٹ ٹوٹ جائے تو محبت نہیں رہتی۔ اگر آپ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ وشواس، یقین ہی نہیں ہے آپ کو، تو وہ رشتہ کیسے چلے گا؟ ہر بات پہ اس پہ شک کرنا، اگر وہ کبھی موبائل یوز کر رہی ہے تو پکڑ کے دیکھنا کس سے بات کر رہی ہو، کیوں کر رہی ہو، اس سے بات کیوں کی، اس سے کال کیوں کی، اس کی کال کیوں آئی۔ اسے اکیلا محسوس کروانا کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ گھر میں سب ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ تنہائی محسوس کرتی ہے۔ یہ سب سے بری چیز ہے۔ جب اسے گھر میں وہ اٹینشن اور اٹریکشن نہیں مل رہی ہوتی تو وہ باہر ڈھونڈتی ہے، وہ باہر دیکھتی ہے کوئی اس کا سہارا ہو، کوئی اس سے بات کرے، کسی کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ کرے۔ اسے محبت کا اظہار نہ کرنا، اسے پتہ ہے میں پیار کرتا ہوں، سمجھنا، اسے سمجھنا ہی نہیں ہے، بس اسے پتہ ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں، اسے کہتے ہی نہیں ہیں آپ۔ لیکن جو عورت ہوتی ہے وہ سننا چاہتی ہے، وہ محسوس کرنا چاہتی ہے۔ محبت چھپ کر نہیں کی جاتی۔ اپنے دل میں نہیں آپ نے رکھنا، ہاں ٹھیک ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسے بتانے کی کیا ضرورت نہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑیں، اس کی تعریف کر دیا کریں، اسے بتائیں کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ وہ انہی رویوں کی، انہی باتوں کی وجہ سے آپ سے دور ہوتی جاتی ہے۔ وہ تو رشتہ بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ جب وہ لڑنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ سب ختم ہو رہا ہے۔ اگر آپ اپنا رشتہ بچانا چاہتے ہیں تو اپنی عادتوں کو بدلیں، اپنے رویے، اپنے لہجے کو بدلیں، اپنی عادات پہ غور کریں کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہی سب سے بڑی۔ بہت سارا اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔